اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں بہت ہی اہم مسائل ہم لوگ روزانہ سن رہے ہیں، اور بڑی محنت لگتی ہے روزانہ بولنا اور اس کو تیار کرنا۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بس ان خدمات کو قبول کرے، ان خدمات کو اللہ قبول کرے۔ چلیے آئیے آج ہم بتائیں گے کہ کون کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ کون کون سی ایسی شکلیں ہیں، شریعت نے کون سی ایسی مجبوریاں بتائی ہے کہ جہاں پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا شریعت نے یا رب العالمین نے آپ کے ہم سب کے پروردگار نے کن موقعوں پر ہم کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی۔ ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل ہم نے آپ کو روزہ توڑ دینے کا کفارہ بتایا تھا۔ جی ہاں، بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ ایک پوائنٹ اس میں یہ رہ گیا تھا، مسئلہ کفارے کا یہ ہے کہ اگر ایک ہی رمضان کے 2 3 4 روزے چھوٹ گئے ہو، ایک ہی رمضان کے، جیسا بھی 2025 کا رمضان چل رہا ہے، اسی رمضان کے 2 3 روزے چھوٹ گئے ہیں تو کفارہ ایک ہی دینا پڑے گا، یعنی ہر روزے کا الگ الگ نہیں، ایک ہی رمضان کے اگر 2 3 روزے چھوٹ گئے ہیں تو کفارہ ایک ہی دینا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ روزے 2 الگ الگ رمضان کے چھوٹے ہوئے، یعنی 2024 کے ایک رمضان کے 1 2 چھوٹے تھے اور ابھی 2025 کے 1 2 چھوٹ گئے، تو پھر الگ الگ کفارہ دینا ہوگا، یعنی 2 رمضان کے چھوٹے 2 کفارے دینا ہوں گے۔ اور اس میں اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفل روزہ توڑ دے، وہ رمضان کا فرض روزہ نہیں تھا، نفل روزہ تھا، تو پھر ایسی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہے، بس اسی روزے کی قضا کر لینا، یعنی ایک روزہ توڑ دیا، نفل تھا، کسی وجہ سے توڑ دیا یا ٹوٹ گیا، تو پھر بعد میں ایک ہی روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ چلیے آئیے اب آج کے اہم مسائل کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت کب کب ہے۔ جی ہاں، تو چلیے بہت غور سے ان مسئلوں کو سنیں۔ جن عذروں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے ایک مسلمان کو رمضان کے روزے نہ رکھنے یا توڑ دینے کی اجازت ہے، وہ یہ ہے، کون سا؟ پہلا، سفر، یعنی اگر کوئی شخص 48 میل اور کلومیٹر کے اعتبار سے 74 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی آج اس کو معلوم ہے کہ میرا 74 کلومیٹر کے قریب قریب سفر ہونے والا ہے، چاہے وہ سفر پیدل کا ہو، ریل کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو، سفر سفر ہے، تو ایسی شکل میں اسے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ ویسے آج کے سفر ویسے سفر نہیں ہے تکلیف والے، ابھی سمجھو مثال کے طور پر میں اگر 74 کلومیٹر مجھے جانا ہے یا 100 کلومیٹر بھی جانا ہے، 200 کلومیٹر بھی جانا ہے، اب فارچونر میں جا رہا ہوں، فرسٹ کلاس اے سی میں جا رہا ہوں، جی ہاں، تو پھر یہ کہاں کی تکلیف والی بات ہے؟ خیر شریعت نے اجازت تو دی ہے، لیکن اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ میں بہت زیادہ تکلیف نہیں ہونے والی ہے اور میں کوئی مرنے والا نہیں ہوں یا کوئی بہت زیادہ پریشان ہونے والا نہیں ہوں، تو روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔
مثال کے طور پر ابھی کوئی شخص اے سی فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی روزہ رکھا بھی ہے، اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑا بھی ہے، اور شدید تکلیف میں روزہ رکھ کر پھر افطار بھی کر لیا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے روزہ تو رکھ لیا اس امید پر کہ بھائی میرا خیال سفر آسان ہو جائے گا، اور راستے میں معاملہ ایسا ہوا کہ بہت زیادہ مشکل حالات آ گئے، تو روزہ توڑ دینے کی بھی، افطار کر لینے کی بھی اجازت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، کبھی نہیں بھی رکھا ہے، اور کبھی رکھ کر توڑا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر سفر شروع کرے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھ لینا ضروری ہے۔ چلیے، دوسری چیز کیا ہے؟ مرض، بیماری۔ اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا کوئی نیا مرض پیدا ہو جائے گا، یا اس کے اچھے ہونے میں دیر لگے گی، اگر روزہ رکھا تو پھر اچھے ہونے میں دیر لگے گی، تو ایسے مریض کو، ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یا مرض تو نہیں لیکن کمزوری اتنی ہے کہ روزہ رکھے گا تو پھر بیمار ہو جائے گا، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن مرض کی صورت میں اسی وقت روزہ چھوڑنا چاہیے جب کوئی نیک محتاط مسلمان ڈاکٹر یا مسلمان حکیم آپ کو روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے، یا خود آدمی کو پورا یقین ہو یا تجربہ ہو کہ روزے سے نقصان پہنچے گا، تو ایسی شکل میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی اب عورتوں کے خاص مسئلے کہ عورت کب چھوڑ سکتی ہے، تو دو چیز اس میں ہیں کہ حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، اور مرضعہ یعنی جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ جو عورت حاملہ ہو یا دودھ پلاتی ہو، اس کو اگر اپنی جان خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو، یا اس کو یا بچے کو سخت تکلیف بڑھ جانے کا یقین ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ مثلا روزے دار حاملہ عورت کو بے ہوشی کی کیفیت آ جاتی ہو، یا اس کا وہ دودھ پلاتی ہے اور اس کا دودھ خشک ہو جانے کا اندیشہ ہو، ہے نا، اور بچہ بھوک سے تڑپتا ہو، تو ایسی شکل میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہو اور اپنے بچے کو معاوضہ دے کر، پیمنٹ دے کر کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا سکتا ہو، یا بچہ اوپر کا دودھ پی لیتا ہو اور اس کی صحت کو کوئی نقصان بڑا نہ ہوتا ہو، تو ان صورتوں میں عورت کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں۔ ایسی شکل میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور عورتوں کے اور دو مسائل، ایک ہے حیض اور نفاس۔ حیض مینس ماہواری، اور نفاس کہتے ہیں جو ڈلیوری کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ حیض کا جو خون ہے عام طور سے 2 دن بھی ہوتا ہے، 3 دن بھی ہوتا ہے، اور 7 دن بھی ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ اور نفاس کا خون جو ہے وہ 20 دن، 25 دن، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن آتا ہے۔ تو وہ مسئلہ بھی سمجھ لیں آپ کہ حیض اور نفاس کی حالت میں بھی عورت کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جو ہی پاک ہو جائے تو اس کو روزہ شروع کر دینا چاہیے، اور جو روزے چھوٹ جائیں ان کو رمضان کے بعد پورا کر لینا چاہیے۔ یعنی روزے معاف نہیں ہوں گے سرے سے، پاک ہونے کے بعد رمضان کے بعد اس کو جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ رکھنا پڑے گے۔ لیکن روزے حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ تو اس وقت چھوڑ دینے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرنا پڑے گے، مگر نماز کلی طور پر معاف ہے، یعنی نماز کی بعد میں قضا، نماز کلی طور پر معاف ہے، روزہ معاف نہیں، بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ مگر اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک عورت کو ماہواری شروع ہو گئی ہے، اب اس کے دماغ میں یہ ہے کہ 7 دن ماہواری رہتی ہے، 10 دن ماہواری رہتی ہے، تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ کوئی عورت 2 دن میں پاک ہو جاتی ہے، کوئی عورت 1 دن میں بھی پاک ہو جاتی ہے، کسی عورت کو 5-6 دن خون آتا ہے۔ لیکن جب وہ پاک ہو جائے، مثال کے طور پر 2 دن کے بعد میں
اب اس کا خون آنا رک گیا اور ایک نماز سے دوسری نماز کا فاصلہ گزر گیا. مان لو مثال کے طور پر فجر میں اس کا خون رک گیا اور ظہر تک نہیں آیا, تو اب اس کو ظہر کی نماز غسل کر کے پاک ہو کر پڑھنا ہے. یہ مسئلہ عورتیں خاص طور سے سمجھ لے. یہ بات بھی اچھی طریقے سے یاد رہے کہ یہ جو تمام صورتیں بتائی گئی, رمضان کے بعد جب بھی وہ عذر چلا جائے, یعنی بیمار تھا بیماری ختم ہو گئی, سفر تھا سفر ختم ہو گیا, تو رمضان کے بعد میں جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے. اگر روزوں کی قضا نہیں کیا تو سخت گنہگار ہوگا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اگر رمضان میں روزہ چھوڑ دیں تو بعد میں رکھتے ہی نہیں ہیں. یہ غلط بات ہے, بڑا سخت گناہ ہے.